بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ ملکی سیاست کے اندر ایک نیا بنچال آنے والا ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی تو ہوگی، لیکن یہاں پر ایک نیا میدان بھی سجے گا۔ وہ سیاسی میدان ہوگا۔ یہاں پہ سیاست کے اصول ہی نہیں بدلے، بلکہ سیاسی میدان کے کھلاڑی بھی بدل چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئیں ان کو اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہاں پہ پارٹیاں ٹوٹیں، بلکہ نئی پارٹیوں کا قیام بھی عمل میں آیا، جیسے کہ استحکام پاکستان پارٹی۔ اور اس کے علاوہ گردش اور خبریں یہ ہیں کہ اب شاہد خاقان عباسی بھی پارٹی بنائیں گے، اور اگر وہ پارٹی بناتے ہیں تو کیا چودھری نثار بھی اس پارٹی کا حصہ ہوں گے، فیصل ووڈا بھی ان کا حصہ ہوں گے؟ تو یہ بہت ساری افواہیں جو گردش کر رہی ہیں، اس کے پیچھے نواز شریف کے لیے چیلنجز چھپے ہیں۔ ان کو وہ جو 2013 کے اندر سیٹیں ملی تھیں اور ان کو جو سہولتیں ملی تھیں، جو ان کی اکثریت تھی، اس میں کمی آ جائے گی۔ نواز شریف واپس آتے ہیں تو کون کون سے چیلنجز کا ہیں ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو 21 اکتوبر کو اسحاق ڈار کی نیب احتساب عدالت کے حوالے سے جناب جو سماعت ملتوی ہوئی تھی، ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، وہ سنایا جانا ہے۔ وہ پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوگا۔ عدالت کے ریمارکس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن دوسری جانب آج فردوس عاشق اعوان نے ایک بات کی۔ اس نے کہا، یہ ترجمان ہے استحکام پاکستان پارٹی کی، جہانگیر ترین اور علیم خان کی پارٹی جو ہے، تو انہوں نے بات کی کہ 21 اکتوبر کو آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کو نیا سرپرائز دے سکتی ہے اور دے گی، بڑا سرپرائز دے گی۔ وہ بڑا سرپرائز کیا ہوگا؟ بڑا سرپرائز یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آئی پی پی کو جوائن کریں گے، آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کریں گے، اور اگر وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں تو اس کا جھٹکا ایک نواز شریف کو لگے گا، اور نواز شریف اپنے اکثریت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ پہلے بھی ڈیلیں کرتے رہے، اب بھی ایک ڈیل کے تحت پاکستان میں آ رہی ہیں۔ آج انہوں نے ان کی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی، ایک درخواست دی کہ حفاظتی ضمانت تب تک منظور کی جائے، یعنی کہ ہم نے سرنڈر نہیں ہونا، بلکہ خود عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے، اور حفاظتی ضمانت ہمیں چاہیے تاکہ سرنڈر کرنے کے لیے نواز شریف کو وقت ملے عدالت کے اندر۔ لیکن اس ٹائم نواز شریف مینار پاکستان کے اندر ایک جلسہ کر چکے ہوں گے۔ جلسہ جیسا بھی ہوا، عوام آئے یا نہ آئے، باہر نکلے یا نہ نکلے، لیکن وہ جلسہ کر چکے ہوں گے، اور جب جلسہ ہو چکا تو اس کے بعد کے حالات جو ہوں گے وہ بالکل مختلف ہوں گے پچھلی سیاست سے۔ لیکن یہاں پہ پھر نواز شریف کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ عدالتیں ان کے پیچھے لگی ہوں گی۔ ابھی ایون فیلڈ کا بھی ریفرنس، سٹیل مل ریفرنس، یہ تمام ریفرنسز ہیں، جن میں ایک میں 7 سال کی سزا ہے، ایک میں 10 سال کی سزا ہے، اور 7 جرمانہ بھی ہے۔ اور اگر اس میں معافی نہیں ملتی، حفاظتی ضمانت تو مل گئی، لیکن ان کو پھر اوپر والے جو گھر ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور اوپر والے گھر سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ ڈیل کہلاتی ہے۔ وہ جو ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ پھر عدالتیں بھی مینج ہو جاتی ہیں، اور سیاستدان بھی، اور سیاستدانوں کی جو پیداوار چھوٹے چھوٹے تمام لوگ ہیں وہ بھی اس ڈیل کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ نواز شریف کے ساتھ ملائے جائیں گے۔ دیکھیں آگے کیا ہوگا، اور سیاست جو ہے بڑی مزیدار ہونے والی ہے۔ 21 اکتوبر کے بعد ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو ایک ایسا جھٹکا ملے جو جس کا ذکر فردوس عاشق اعوان نے کیا ہے، تو ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے لیے ایک نئی مشکل بن کے سامنے آ جائے، اور نواز شریف ہمیشہ کی طرح ششدر رہ جائیں کہ کس طرح میں نے ان پر اعتبار کر لیا، جیسے کہ وہ نواز شریف پر دوبارہ اعتبار کر بیٹھے ہیں۔ کیونکہ نواز شریف کی نون لیگ کی روایت رہی ہے کہ یہ جب ایک ڈیل کرنی ہوتی ہے تو یہ جناب پاؤں پکڑ لیتے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی بندہ پسند نہیں آتا، ان کی بات نہیں مانی جاتی، تو پھر یہ وہی ہاتھ جو پاؤں پہ رکھا ہوتا ہے وہ گلے پہ رکھ لیتے ہیں اور گلا پکڑ لیتے ہیں۔ تو اگلے جو دن ہوں گے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف پاؤں پکڑیں گے ہمیشہ کے لیے اگلے 5-7 سال کے لیے، یا پھر گلے کو ہاتھ ڈالیں گے اسٹیبلشمنٹ کے، دیکھنا یہ بھی ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے ہیں آگے سیاست میں کیا ہوگا۔ اللہ حافظ و ناصر۔